بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء. عزیز القدر محترم دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے تفسیر کے اس درس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم نے پچھلے درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204 تک پڑھا تھا. آج ہم 204 سے ہی سبق دوبارہ شروع کریں گے، اور جہاں تک اللہ کی توفیق سے ممکن ہو سکا اذان عشاء تک پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے. ہم نے جتنے گناہ کیے، جان بوجھ کر کیے یا بھول کر کیے، چھپ کر کیے یا لوگوں کے سامنے کیے، اللہ رب العزت ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کو تمام گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت ہمارے بیماروں کو، مریضوں کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور جو ہمارے لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس قرآن مجید کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اس مجلس کو خاص طور پر اللہ رب العزت ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. یہ ایسی مجلس ہے کہ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور ایسی مجلس پر اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اور ایسی مجلس کو اللہ رب العزت کی رحمت اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. اور ایسی مجلس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان لوگوں کا اللہ رب العزت اپنے عرش پر موجود فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتا ہے. تو یہ بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑے انعامات ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہر ایسے شخص کے لیے کہ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یعنی اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں جمع ہو کر اس کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں اور اس کو سیکھتے اور اس کو سکھلاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائے، اور ہم اس مجلس میں اللہ کی کتاب کو جس طرح ہم سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے اور سکھلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت و ذریعہ نجات بنا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، یہ گاڑی جس کا نمبر ہے 10، اس کے بعد 53870. گاڑی بلاک جی وہ پتہ چل گیا اس کو. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا اس آیت کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو 2 آیات مزید ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے منافقوں کی کچھ صفات ذکر کی ہیں. وہ صفات ٹوٹل کتنی ہیں؟ 5 ہیں. 5 صفات اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں ان آیات کے اندر. ان علامات میں سے، منافقوں کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ان کی باتیں آپ کو بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں. یعنی جب وہ دنیاوی امور کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں آپ کو بظاہر اچھی لگتی ہیں، بھلی لگتی ہیں، کیونکہ وہ دنیاوی معاملات کو ہی سمجھتے ہیں، دنیاوی امور کو ہی جانتے ہیں،
اور دین سے بالکل غافل ہوتے ہیں، آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں، نہ ان کو دین کا پتہ نہ آخرت کا پتہ، لیکن دنیاوی امور کو اتنا اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو اتنے اچھے سلیقے سے کرتے ہیں، اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ کو بظاہر ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ یہ ان کی نشانی جو ہے منافقوں کی، اللہ رب العزت نے بالکل یہی نشانی سورۃ المنافقون کے اندر بھی ذکر فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت پوری کی پوری منافقوں کے بارے میں ہے، اس کا نام ہی سورۃ المنافقون ہے، جو 28ویں پارے میں ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ باتیں کرنا شروع کریں تو آپ ان کی باتیں سنتے ہی چلے جائیں، یعنی وہ اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ آپ سنتے ہی چلے جائیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، لیکن ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ دیوار کے ساتھ لکڑی کو لگا دیا گیا ہو، تو دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لکڑی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف وہ دیکھنے میں بھلی معلوم ہوتی ہے، دیکھنے میں یا دکھنے میں وہ اچھی لگتی ہے، لیکن اس دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی لکڑی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح منافق ہیں جن کی یہ صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت یہ کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ کو بظاہر وہ بات اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں چونکہ ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، باطن کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، تو ان کی ظاہری باتوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، وہ اتنے بزدل ہیں، یہ منافق اتنے بزدل ہیں کہ اگر کوئی زوردار آواز سن لیتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر عذاب آ گیا یا ہمارے خلاف کوئی کارروائی شروع ہو گئی۔ اتنے بزدل ہیں کہ ڈر جاتے ہیں کوئی زوردار آواز سن کر بھی، ان کے دلوں کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتی۔ ہم العدو فاحذرهم، اللہ نے ان کی یہ نشانیاں ذکر کر کے فرمایا کہ یہی تو اصل دشمن ہیں آپ کے، مسلمانوں کے یہی تو اصل دشمن ہیں، فاحذرهم، ان سے بچ کے رہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی صفوں کے اندر ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں جن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی موجود ہے کہ وہ بظاہر جب گفتگو کرتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ تو اتنی معلومات رکھتا ہے، اس کے پاس تو اتنی انفارمیشن ہے، جبکہ حقیقت میں اس کے دل میں نہ اسلام کی محبت ہے، نہ اسلام کے احکامات سے محبت ہے، بلکہ وہ اسلام کے احکامات کے خلاف وہ دل کے اندر بغض رکھنے والا ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا، اسلام کا دشمن قرار دیا۔ یہ ان کی پہلی نشانی، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کے ظاہری جو معاملات ہوتے ہیں، ظاہری جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بڑی انفارمیشن وہ جانتے ہیں، لیکن وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ منافقوں کی نشانی۔ دوسری ان کی نشانی اس آیت کے اندر کہ وہ ایک تو جب بات کرتے ہیں آپ کو ان کی باتیں بڑی اچھی بھلی معلوم ہوتی ہیں، دوسرا وہ آپ کو یقین دلانے کے لیے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، ان کے دل کے اندر جو کچھ ہوتا ہے نا اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، مطلب اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں تاکہ آپ یقین کر لیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کے دل سے نکل رہا ہے، حالانکہ ان کے دل سے نہیں نکل رہی ہوتی ان کی وہ باتیں، وہ صرف ظاہری طور پر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری نشانی وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، بات کرے گا تو بھلی لگے گی اور جھوٹی قسم بھی کھا جائے گا، اللہ کو گواہ بھی بنا ڈالے گا اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، لیکن حقیقت میں أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ سخت جھگڑالو قسم کا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے، سخت جھگڑالو، بات بات پہ جھگڑا شروع کر دیتا ہے، اور جھگڑا کرتا ہے تو پھر وہ گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ منافق کی جو 4 نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے، برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے۔ تو یہ اس کی نشانی ہے منافق کی۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو کہ سخت جھگڑالو قسم کا ہو وہ اللہ رب العزت کو شدید ترین ناپسندیدہ ہوتا ہے، مبغوض ترین، انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے جو بڑا ہی سخت جھگڑالو ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے معاشرے کے اندر اپنے ساتھ رہتے ہوئے لوگوں میں کئی لوگ ایسے نظر آئیں گے، آپ کے ساتھ روم میں رہنے والے یا آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں میں سے کوئی بندہ ایسا ضرور نظر آئے گا جو بات بات پہ جھگڑا کرتا ہے، بات بات پہ وہ یہ لفظ کہنے دے کہ وہ بکواسات شروع کر دیتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرے گا، لڑائی جھگڑے پہ تل آئے گا، اس سے کبھی آپ نے صلح کی بات نہیں سنی ہوگی۔ یہ منافق کی نشانی ہے، اور یہ ایسا انسان اللہ رب العزت کو شدید ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، جب وہ اس قسم کی باتیں دل کو لبھانے والی، جن میں وہ جھوٹی قسمیں بھی کھا جاتا ہے اور وہ جھگڑا بھی کرتا ہے، جب وہاں سے وہ چلا جاتا ہے اس قسم کی باتیں کرنے کے بعد، جب وہ جاتا ہے پیٹھ پھیر کر، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر کوئی اچھا کام کرتا ہے؟ نہیں، سعی فی الارض، زمین میں وہ بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے، لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد مچائے، ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتی اور نسل کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے وہ بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے، فساد مچاتا ہے، کھیتی کو بھی برباد کرے گا، ہلاک کرے گا، اور اسی طرح نسل کو بھی، یعنی انسانوں کی نسل کو بھی ختم کرنے پہ تلا ہوگا، اور حتیٰ کہ جانوروں کی نسلوں کو بھی ختم کرنے پہ تلا ہوگا، کھیتیوں کو بھی، نسل کو بھی معاف نہیں کرے گا، فساد مچائے گا۔ واللہ لا یحب الفساد، لیکن اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر یہ نشانی پائی جاتی ہے، فساد مچاتے ہیں، اور اس فساد کی ایک شکل کیا ہے؟ آج کل جو نام نہاد پیروں نے وہ فساد کی شکل اختیار کی ہوئی ہے، نام نہاد بابوں نے وہ شکل اختیار کی ہوئی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہم کالے جادو کا توڑ پیش کریں گے، کوئی بھی مشکل ہو ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کی مشکل کو حل کر دیں گے، ہمارے پاس تمہاری تمام مشکلات کا حل ہوگا، ہم آپ کے محبوب کو آپ کے قدموں تلے بٹھا دیں گے، آپ کے محبوب کو جس سے آپ کو محبت ہے، اگر وہ آپ سے دور دور رہتا ہے، چاہے وہ خاوند بیوی کا تعلق ہو، چاہے وہ کوئی عام لوگوں کا تعلق ہو، آپ کا محبوب آپ سے دور بھاگتا ہے، ہم ایسے جادو کریں گے کہ وہ آپ کے پیروں تلے آ کے بیٹھ جائے گا، قدموں تلے، آپ کا غلام بن جائے گا۔ اس قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس قسم کے لوگ فساد مچاتے ہیں، فساد مچاتے ہیں جادو جیسا عمل کر کے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ فساد مچانے والے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، وہ اصلاح نہیں کر رہے ہوتے، وہ الٹا فساد مچا رہے ہوتے ہیں۔ وہ خامد بیوی کو آپس میں لڑاتے ہیں، ماں باپ کو اولاد سے لڑاتے ہیں، سگے بہن بھائیوں کو لڑاتے ہیں۔ اب مثلا کوئی بندہ ان کے پاس جائے تو اس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے استخارہ کر کے دیکھا ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جادو کس نے کیا ہے؟ جادو آپ کی پھپھو نے کیا ہوا ہے، جادو آپ کے بھائی نے کیا ہوا ہے، جادو آپ کی بہن نے کیا ہوا ہے، جادو آپ کی بھابھی نے کیا ہوا ہے۔ جب وہ نام لیتے ہیں اس طرح، حالانکہ یہ جھوٹ بکتے ہیں، سراسر جھوٹ بکتے ہیں، کوئی استخارہ نہیں کرتے، استخارے کا تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ شرعی استخارہ ہوتا کیا ہے۔ وہ تو ایک جھوٹا من گھڑت طریقہ اختیار کرتے ہیں اپنے موکلوں کے ذریعے، اپنے شیطانوں کے ذریعے، جو ایک غیر اسلامی عمل ہے ان کے لیے، وہ اپنے موکلوں کے لیے وہ کفریہ شرکیہ اعمال کرتے ہیں، پھر ان سے خدمت لیتے ہیں، تو ان کے ذریعے وہ نام معلوم کر کے بتاتے ہیں کہ وہ تمہارا جو فلاں رشتہ دار ہے نا، اس نے تم پہ جادو کیا ہوا ہے۔ اب آپ بتلائیں کہ جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میرے فلاں رشتہ دار نے میرے اوپر جادو کرایا ہوا، تو کیا آپ کی اس سے دوستی ہوگی؟ آپ کی اس سے صلہ رحمی ہوگی؟ یقیناً آپ صلہ رحمی نہیں کریں گے، آپ تو سمجھیں گے کہ یہ تو میرا دشمن ہے،
یہ میری بیوی میری دشمن ہے، یہ میری ساس میری دشمن ہے، یہ میری بہن میری دشمن ہے، یہ میری بھابھی میری دشمن ہے. جب آپ دشمن سمجھیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ فساد نہیں ہوگا، پھر یہی فساد ہی ہوگا. تو اس قسم کے لوگ فساد مچاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص بھی ایسے کسی انسان کے پاس جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، صرف اس سے اپنی مشکل بتا کر اس کا سلوشن، اس کا حل پوچھتا ہے، تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. 40 دن کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں. ایسے کسی بابے کے پاس جانا، کسی کاہن نجومی کے پاس جانا اور اس کو جا کے اپنی مشکل بتانا اس کو. اور اللہ کے بندو یہ تو سوچو کہ اگر وہ مشکلات کو حل کر سکتے ہوتے تو وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر وہ کیوں خاک اور کیوں وہ اپنی جو ان کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. اگر مشکلات دور کر سکتے تو اپنی مشکلات پہلے دور کرتے. اپنی مشکلات تو دور نہیں کی، دھول چاٹ رہے ہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر. لوگ سمجھتے ہیں بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. یہ کیا پہنچی ہوئی سرکار ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. ایک ذرہ برابر بھی ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، ذرہ برابر بھی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. اور لوگ جناب ان کے پاس جاتے ہیں اور بڑی نیاز عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں کہ یہ جی پہنچا ہوا بابا ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے. تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے پاس جانا کتنا خطرناک ہے. 40 دن کی نمازیں رد کر دی جاتی ہیں صرف ان کے پاس جانے کی وجہ سے اور ان سے کوئی بات پوچھنے کی وجہ سے. اور اگر وہ بات جو کچھ وہ بتائیں آپ کہیں ہاں 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 بالکل بابا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے اگر تصدیق کی نا اس کی، تو آپ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تصدیق کرنے والے انسان نے اس چیز سے کفر کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. اور وہ دین ہے، یعنی دین اسلام سے وہ کفر کرنے والا بن گیا اس بابے کی تصدیق کرنے کی وجہ سے. نجومی اور وہ جو ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے ہیں یا وہ چرخہ گھماتے ہیں، مختلف طریقے اپنا کر آپ کو آپ کی مشکلات کا حل بتاتے ہیں. کہتے ہیں آپ کے گھر کا چور فلاں ہے، آپ کے اوپر جادو کرنے والا فلاں ہے، جھوٹی بکواس کرتے ہیں وہ. تو اگر کوئی بندہ ان کی تصدیق کرے گا تو سمجھے وہ دین اسلام سے خارج، کفر کرنے والا ہے وہ. لیکن لوگوں نے اس چیز کو آسان سمجھا ہوا ہے. تو یہ فساد مچانے کی ایک شکل جو آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے وہ میں نے ذکر کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، 5ویں نشانی، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جا، تم کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، کیوں تم جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو، کیوں تم لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہو، کیوں تم زمین میں فساد مچاتے ہو. تو جب اس کو اللہ سے ڈرنے کا کہا جاتا ہے تو آگے سے اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اخذتہ العزت بالاثم، اس کی انانیت اس کو گناہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے. انانیت، اس کا تکبر، فخر، غرور، وہ اس کو آمادہ کرتا ہے کہ نہیں گناہ کرو. اللہ سے ڈرنے پر نہیں بلکہ گناہ کرنے پر اس کی انانیت اس کو اور زیادہ مجبور کرتی ہے، آمادہ کرتی ہے. یہ 5 نشانیاں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَحَسْبُهُ جہنم. ایسے انسان کے لیے جس میں یہ 5 نشانیاں پائی جائیں تو اس کے لیے کیا کافی ہے؟ کیا کافی ہے اس کے لیے؟ جہنم کافی ہے. ہاں جی، اس کے آگے بھی ہے نا وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم یقیناً بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. تو یہ اس کے لیے کافی ہے. لہذا اس قسم کی صفات سے میرے بھائیوں ہمیں ڈرنا چاہیے اور اس قسم کی صفات سے ہمیں بچنا چاہیے جو کہ منافق کی اللہ رب العزت نے ذکر کی. بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ ایک خاص شخص تھا منافقوں میں سے جس کا نام تھا اخنس بن شریق، یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن وہ روایات ضعیف ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ عام ہیں منافقوں کے بارے میں، تکبر کرنے والوں کے بارے میں. یہ آیتیں عام ہیں، یہ کسی خاص انسان کے بارے میں نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ایک نمونہ ذکر کرنے کے بعد اور منافقوں کی صفات ذکر کرنے کے بعد
اب اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے انسان کے ایک نمونہ ذکر کیا، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہوتا ہے مَن یشری نفسہ، جو اپنے آپ کو ہی بیچ ڈالتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہی قربان کر ڈالتا ہے دین کی خاطر، اپنی جان کی بھی فکر نہیں کرتا، اپنے مال کی بھی فکر نہیں کرتا، اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے اللہ کے دین کو بچانے کی خاطر۔ کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر وہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ صہیب رومی وہ جب اپنے علاقے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف آنے لگے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو مال ہے نا، جو تم لے کے جا رہے ہو، یہ مال تو تم نے یہاں سے کمایا ہے، تو ہم تمہیں یہ مال اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ مال ان کے منہ پہ مارا، کہا مجھے نہیں چاہیے تمہارا مال، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ اس علاقے سے کمایا ہے، اس سرزمین سے کمایا ہے، تو میرے نزدیک اس مال کی کوئی حیثیت نہیں۔ منہ پہ مارا اور اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنا آبائی وطن چھوڑ کر، اپنی پراپرٹی اور اپنا مال سب کچھ چھوڑ کر وہ اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ تو یہ آیت اگر ان کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہو اسپیشل خصوصی طور پر، تو جیسا کہ ایک اصول ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اصل جو عموم ہوتا ہے آیت کے اندر وہی معتبر ہے، نہ کہ ایک خاص سبب معتبر ہے۔ تو یہ آیت تمام کے تمام مومنوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ جتنے مومن بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یا دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، وہ سارے کے سارے اسی طرح ہی وہ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، مال و دولت کو چھوڑ کر، پراپرٹیوں زمینوں کو چھوڑ کر، سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر قربان کر کے وہ مدینہ منورہ آئے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ رب العزت ان بندوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ بڑی شفقت کرنے والا ہے اپنے ان بندوں پر جن کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے دین کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، دنیاوی مال و اغراض کو وہ ترجیح نہیں دیتے، وہ دین کو بچاتے ہیں اور دین کو بچانے کی خاطر اپنی جان تک کی قربانی دے دیتے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں وہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی شفقت کے مستحق ہیں۔ اب یہ دو نمونے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ایک عام خطاب فرمایا، وہ ذرا توجہ سے سنیے، جس میں میں بھی آتا ہوں، آپ بھی آتے ہیں۔ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت اس آیت کی مخاطب ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ اب ذرا غور کریں، اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والوں میں سے کئی ایمان والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے۔ اور ہم کسی کی بات کیوں کریں میرے بھائیوں؟ ہم سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ کیا ہم پورے اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسلام کے ان احکامات کو مانتے ہیں جو ہماری خواہش اور ہماری منشا کے مطابق ہوتے ہیں، اور جو احکامات ہماری خواہش ہماری منشا کے مطابق نہیں ہوتے تو ہم ان کو نہیں مانتے، ان پہ عمل نہیں کرتے۔ یا پھر ایسا تو نہیں کہ ہم اسلام کے بعض احکامات پر، بعض ظاہری اعمال پر ہم عمل کرتے ہوں کہ نمازیں بھی 5 وقت پڑھتے ہوں اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، لیکن یہ ظاہری اعمال کے علاوہ اسلام کے جو عقائد ہیں،
کہیں اسلام کے عقائد سے انحراف کرنے والے تو نہیں ہم مسلمان؟ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، جو اساس ہے اسلام کی وہ تو عقیدہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت نمازی ہیں، لیکن ان کے عقائد وہ ہیں جن عقائد کے اندر شرکیہ عقائد پائے جاتے ہیں، شرکیہ عقائد۔ چنانچہ نمازیں پڑھنے والے لوگ، تہجد پڑھنے والے لوگ، وہ درباروں مزاروں پہ جا کے غیر اللہ کے نام کی نذر و نیات پیش کرتے ہیں، اور قبروں والوں کو، مزار والوں کو، دربار والوں کو وہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یقربون الی اللہ زلفی ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہتے ہیں ہم تو ان کی پوجا نہیں کرتے، اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ شرکی اعمال، بالکل یہی چیز مشرکین مکہ کے اندر بھی موجود تھی۔ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ بت جن کو ہم پکارتے ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو ہمارے سفارشی اللہ رب العزت کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں۔ بالکل یہی عقیدہ آج مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے، ان مسلمانوں کے اندر جو کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے عمل کرتے ہیں، لیکن عقیدے کے اندر خلل پایا جاتا ہے، عقیدے کے اندر واضح طور پر شرک نظر آتا ہے۔ یہ قبروں کے پجاری، یہ قبروں والوں کو جو داتا سمجھتے ہیں، غوث سمجھتے ہیں، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، اور حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، کیا یہ عقیدے کے اندر خلل نہیں میرے عزیز بھائیوں؟ پھر ان لوگوں کو کیا ان کی نمازیں فائدہ دیں گی؟ ان کے روزے فائدہ پہنچائیں گے؟ جبکہ عقیدے کے اندر خلل ہے، شرکی اعمال۔ اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال غارت اور برباد ہو جاتے۔ انبیاء کے اعمال اگر غارت اور برباد ہو سکتے ہیں، اگر ہو سکتے ہیں شرک کی وجہ سے، حالانکہ انبیاء شرک کرنے والے نہیں ہوتے۔ یہ اصل میں وارننگ ہے، تنبیہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، کہ اگر شرک کے اعمال کریں گے تو باقی سارے اعمال غارت اور برباد ہو جائیں گے۔ آج لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ کر رہی ہیں سب کچھ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ عقیدہ وہ اختیار کرو جو اسلام کے اندر ہے، جو قرآن بتلاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتلاتی ہیں، عقیدہ وہ اختیار کرو، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو۔ صرف نمازوں پر اکتفا نہ کرو، ظاہری طور پر بڑے نیک بنتے ہو لیکن تمہارے عقیدے کے اندر خلل پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر تمہارا عقیدہ صحیح بھی ہو، تمہارا عقیدہ توحید والا ہو، تو پھر اپنی عبادتیں بھی اسی طرح سے کرو جس طرح اللہ نے حکم دیا اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادتیں کر کے دکھلائیں۔ آج لوگ عبادت کے نام پر، کار خیر کے نام پر کتنی چیزیں ہیں جن کو انہوں نے ایجاد کر رکھا ہے دین اسلام کے اندر، بدعات کو ایجاد کر رکھا ہے۔ کہتے ہیں یہ اس میں کون سی برائی ہے، کیوں نہ کریں جی، کون سی برائی ہے اس میں؟ جیسے کہ اذان سے پہلے لوگ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، ان کو کہا جائے کہ بھئی یہ کیوں کہتے ہو اذان سے پہلے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کہتے تھے وہ تو نہیں کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وہ تو اس طرح اذان نہیں شروع کرتے تھے، تم کیوں اس طرح کہتے ہو؟ کہتے ہیں جی اس میں کیا حرج ہے، درود شریف ہی تو پڑھتے ہیں، صلاۃ والسلام ہی پڑھتے ہیں، صلاۃ والسلام پڑھنے میں کیا برائی ہے؟ او بھائی اگر اس میں کوئی برائی نہیں تھی، اگر یہ کار خیر تھا، اگر یہ واقعتاً عبادت تھی اسلام کے اندر، تو سب سے پہلے یہ عبادت کون کرتے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے سے پہلے وہ بھی یہی پڑھتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تو نہیں کہا کبھی بھی کہ بلال تم اذان کہنے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی یہ تعلیم نہیں دی۔ تو مسلمان آج وہ کام کر رہے ہیں کہ جو اسلام کے اندر موجود ہی نہیں ہے، جن کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر داخل ہونا تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن اور حدیث سے جو ثابت شدہ اعمال ہیں وہ کرو، نئے نئے ایجاد کیے ہوئے کام جو نئی نئی بدعات ہیں ان کو چھوڑ دو۔ پھر اسی طرح سے آپ اگر اس میں جتنی وسعت اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آج اب دیکھیں ہم مسلمان جو ایمان اور اسلام کے دعوے دار ہیں،
ہمارے اندر مرگ یعنی وفات کے موقع پر اور اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر کتنی چیزیں ہیں جو ہم نے اسلام کے اندر داخل کر دی. وفات کے موقع پر یہ تیجا، یہ ساتواں، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ قلخانی، یہ کیا ہیں؟ یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ کے اندر کتنے لوگ فوت ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبوب بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تقریباً 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے. موت آنے سے پہلے 13 سال کے دوران کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی تیجا منایا، نہ کوئی 7واں کیا، نہ کوئی 10واں کیا، نہ کوئی برسی منائی. چلو کم از کم برسی ہی منا لیتے ہر سال، جیسے کہ لوگ برسیاں مناتے ہیں. تو یہ رسمیں کہاں سے آ گئیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں تھیں ان میں سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوت ہوئی. باقی جو تینوں صاحبزادیاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ کی حیات مبارکہ کے اندر فوت ہو گئی تھی. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی تیجا کیا، 10واں کیا، 40واں کیا، قلخانی کی؟ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی رسم کی؟ نہیں کی. ہم کیوں کرتے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، ان بدعات کو چھوڑو اور اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. منشا کے مطابق، خواہش کے مطابق نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو، عقائد کے باب میں بھی، عبادات کے باب میں بھی، شادی بیاہ اور نکاح کے معاملات میں بھی، لین دین کے معاملات کے اندر بھی ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں. لین دین کے معاملات کے اندر آج ہم مسلمان لین دین کے معاملات کے اندر جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں. تو ان کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ سود کے قریب بھی نہیں جانا ہے. سود کو چھوڑ دو. ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو. یہ اللہ کا حکم ہے ایمان والوں کے لیے. لیکن آج مسلمان دیدہ دلیری کے ساتھ جسارت کرتے ہوئے آج انہوں نے اپنے اکاؤنٹس، اپنا پیسہ فکس کرا کے رکھا ہوا ہے. فکس ڈپازٹ پہ پیسہ رکھنا یہ سود ہے. لیکن دیدہ دلیری کے ساتھ یہ سب کچھ چل رہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ سودی لین دین چھوڑ دو اگر تم مومن ہو تو. لیکن اگر سودی لین دین نہیں چھوڑتے ہو تو پھر یاد رکھو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو. لیکن ہم دیدہ دلیری کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں. جوا بھی چل رہا ہے، سود بھی چل رہا ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، اور حرام کمائی کے جتنے بھی طریقے ہیں. رشوت، ہمارے معاشرے کے اندر کیا رشوت نہیں چل رہی؟ یا کیا خیانت نہیں ہو رہی؟ سب کچھ ہو رہا ہے. ایسے لوگوں کے لیے جو رشوت خوری کرتے ہیں، جو خیانت کرتے ہیں، جو چوریاں کرتے ہیں، جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، یا جتنی بھی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اللہ نے ان کو فرمایا اے ایمان والو، تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو نا، سچے مومن ہو تو پھر اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کی ساری تعلیمات پہ عمل کرو. یہ نہیں کہ وہ جس طرح کہتے ہیں میٹھا میٹھا، کیا کہتے ہیں، میٹھا میٹھا ہڑپ، ہاں وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے. ہاں تو یہ میرے بھائیو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں. پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم نے شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، کیونکہ شیطان تمہیں اسلام کے احکامات سے دور لے جائے گا. بلکہ شیطان کیا کرے گا؟ وہ شیطان خوبصورت غلاف چڑھا کر تمہیں آمادہ کرے گا کہ نہیں یہ کوئی برائی تو نہیں ہے. جس طرح بدعات کے بارے میں نے کہا، بدعات کے بارے میں شیطان انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ کوئی برا عمل تو نہیں ہے، یہ تو کار خیر ہے، اچھا عمل ہے، کرو. تو شیطان اس طرح
اسلام کی تعلیمات سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اللہ نے تنبیہ کر دی کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان سے بچ کے رہنا، اس کے نقش قدم پہ نہ چلنا، اس کو فالو نہ کرنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ وہ تو تمہارا واضح دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تم پر واضح نشانیاں آ چکی، واضح دلائل آ چکے، اگر تم اس کے باوجود بھی پھسل گئے اور تم نے اسلام کی تعلیمات سے انحراف کیا، اسلام کی تعلیمات سے اگر ہٹ گئے، ان نشانیوں اور ان آیات بینات کے آنے کے بعد بھی، تو پھر فَاعْلَمُوا، پھر تم جان لو ان اللہ عزیز حکیم، کہ یقینی طور پر اللہ رب العزت بہت ہی غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ پھر تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ منمانی کرو گے، دین اسلام سے انحراف کرو گے، روگردانی کرو گے، اپنا نقصان کرو گے، تم اللہ رب العزت کا نقصان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سب پہ غالب ہے، ساری کی ساری طاقتوں پہ اللہ رب العزت غالب ہے، اللہ پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور پھر اللہ رب العزت حکمت والا بھی ہے، اللہ تمہیں ڈھیل دے گا اپنی حکمت کے تحت، مہلت دے گا کہ تاکہ تم توبہ کر لو، لیکن وہ ڈھیل اور مہلت ایک خاص وقت کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد جب وہ مدت گزر جاتی ہے، وہ ڈھیل والی مدت، مہلت والی مدت گزر جاتی ہے، پھر اللہ جب پکڑنا چاہتا ہے تو اس کی پکڑ، اس کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے، پھر اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس کی پکڑ آنے سے پہلے، اس کی گرفت آنے سے پہلے تم اپنے آپ کو پورے کے پورے اسلام میں داخل کرو، پوری اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرو اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو اور توبہ کر لو اپنے تمام گناہوں سے، اللہ رب العزت معاف کرنے والا بھی۔ هل ينظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ رب العزت خود آئے بادلوں کے سائے میں اور فرشتے بھی آئیں، وقضی الامر، اور پھر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے۔ کیا یہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اوپر بچوں کا شور آ رہا ہے، اوپر سے بچوں کا شور کی آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو کنٹرول کریں پلیز، یہ شور شرابے سے منع کریں اپنے بچوں کو۔ ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور ادھر سے بچے شور شرابہ کر رہے ہیں اور کنٹرول نہیں کر رہی ہیں ہماری مائیں بہنیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ کیا یہ لوگ اس کے باوجود کہ اللہ رب العزت نے ان کو کئی دفعہ وارننگ دی، کئی دفعہ ان کو تنبیہ کی، اس کے باوجود بھی اگر یہ ایمان قبول نہیں کرتے، اسلام کی تعلیمات کو مکمل طور پر قبول نہیں کرتے، تو کیا اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آئے بادلوں کے سائے میں اور اللہ کے ساتھ فرشتوں کی فوج بھی آئے اور پھر اس معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے؟ کیا اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور پھر جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو پھر یہ اسلام قبول کریں گے؟ اگر اللہ کی طرف سے فیصلے کے آنے کے بعد یہ اسلام قبول کریں گے تو ان کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے آنے سے پہلے یہ مسلمان ہو جائے اور پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اس آیت کا تعلق دنیا سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کا تعلق آخرت سے بھی ہو سکتا ہے۔ آخرت سے کس طرح؟ اس طرح کہ کیا یہ لوگ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن قائم ہو، پھر اللہ رب العزت بادلوں کے سائے میں آئے، فرشتے بھی آئیں اور پھر اللہ رب العزت حق و باطل کا فیصلہ کرے، لوگوں کا حساب و کتاب لے اور پھر نیک لوگوں کو جنت میں بھیجے، برے لوگوں کو جہنم میں بھیجے؟ تو کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر یہ اس کے انتظار میں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی کے اندر اپنی اصلاح کرنی ہوگی، زندگی کے اندر، مرنے کے بعد نہیں، قیامت کا دن قائم ہونے کے بعد نہیں۔ قیامت کا دن قائم ہونے کے بعد سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، لہذا مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کے تمام امور جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ ہی وہ ہے جس کی طرف سارے کے سارے معاملات لوٹائے جائیں گے، اور اللہ رب العزت پھر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گا اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اللہ رب العزت فیصلہ فرمائے گا۔ سل بنی اسرائیل، پوچھئے ذرا بنو اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دی، کتنی واضح نشانیاں ان کو دیں۔ اصل میں جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ مختلف مطالبے کرتے تھے، مختلف نشانیاں
یا مختلف معجزے طلب کرتے تھے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے، مختلف صورتوں کے اندر، مختلف آیات کے اندر. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ یہ آپ سے بار بار معجزوں کا سوال کرتے ہیں، معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، تو آپ ذرا بنو اسرائیل سے پوچھ لیں، ذرا بنو اسرائیل سے پوچھ لیں. باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو بھی کئی معجزے دکھلائے تھے، کئی معجزے اللہ رب العزت نے دکھلائے تھے، پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ ذرا آپ بنو اسرائیل سے پوچھ لیں، کیونکہ یہ صورت مدنی صورت ہے. تو بنو اسرائیل یعنی اہل کتاب جو ہیں وہ مدینہ کے اندر موجود تھے، یہود موجود تھے. تو اللہ نے فرمایا ذرا ان سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے ان کو یعنی ان کے آباء و اجداد کو جب موسیٰ علیہ السلام تھے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، اللہ نے ان کے زمانے کے اندر کتنی نشانیاں ان کو دی. خود موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ رب العزت نے کتنی نشانیاں، کتنے معجزے دکھلائے. میدان تیہ کے اندر اللہ رب العزت نے بادلوں کا سایہ کر دیا تھا بنو اسرائیل پہ، بادلوں کا سایہ. اور اللہ رب العزت نے آسمان سے من و سلوہ کو اتارا ان کے کھانے کے لیے. اللہ رب العزت نے خشک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے تھے. اللہ رب العزت نے پورے سمندر کو خشک کر کے ان کو فرعون اور آل فرعون یعنی فرعون کے لشکر کے ظلم سے بچانے کے لیے، ان کو نجات دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس پہ عصا مارو. انہوں نے عصا مارا اور پورا سمندر جو ہے وہ خشک ہو گیا. اس سمندر کو کراس کروایا اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو. یہ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے کتنے معجزے ان کو دیے، لیکن وہ لوگ معجزوں کو دیکھ کر بھی پھر انکار کر جاتے تھے. اللہ نے فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو شخص تبدیل کرتا ہے اللہ کی نعمت کو، یا نعمت سے مراد معجزہ ہے کہ معجزے دیکھنے کے بعد جو شخص پھر اللہ کا شکرانہ ادا نہ کرے، یا نعمت کا معنی نعمت بھی کر سکتے ہیں، احسان بھی کر سکتے ہیں، کہ جو اللہ کی طرف سے نعمتیں آنے کے بعد پھر وہ ان نعمتوں کو ناشکری کے اندر تبدیل کر دے، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر وہ جان لے کہ اللہ رب العزت سخت سزا دینے والا ہے. نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دی ہیں میرے بھائیوں. بنو اسرائیل کو بھی اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے حقیقت میں اللہ نے ہمیں وارننگ دی ہے کہ اگر آپ بنو اسرائیل کی طرح کریں گے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ناشکری کے اندر تبدیل کریں گے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکرانہ ادا نہیں کریں گے، اور اللہ کے عبادت گزار فرما بردار بندے نہیں بنیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ کی نعمتیں پانے کے باوجود بھی، تو پھر یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے. تو نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کیا جائے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتیں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کریں اور اللہ کے فرما بردار بندے بن جائیں، ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں، نہ کہ ان نعمتوں کو پا کر، سہولتوں آسائشوں کو پا کر ہم اللہ رب العزت کے دین سے بغاوت کریں، اللہ کی تعلیمات سے بغاوت کریں، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیں. یہ ناشکری ہے. یہ ناشکری جو ہے اس پر اللہ رب العزت نے وارننگ دی ہے کہ جان لو ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی سزا سے اور اپنی گرفت سے اور اپنی پکڑ سے اپنی پناہ میں رکھے. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کر دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. کیا مزین کر دی گئی؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی. اس لیے کافر صرف اپنی دنیا کی آسائشوں اور سہولتوں کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں، ان کے دل میں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اور چونکہ مسلمان جو سچے مسلمان ہوتے ہیں ان کے نزدیک دنیاوی سہولتوں اور آسائشوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی. اصل میں ان کے دل میں قدر ہوتی ہے تو دین کی ہوتی ہے، آخرت کی ہوتی ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ کفار ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے. ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھیں جی یہ تو ہر وقت نماز میں لگے رہتے ہیں، یہ تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ان کو دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچایا، اور اسی طرح اپنے دامن سے بچاتے ہوئے
اپنے دامن کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہوئے یہ فوت ہو گئے، ان کی موت آ گئی تقوی کی حالت میں، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ان کافروں کے اوپر ہوں گے، ان کا درجہ کافروں کے درجے سے کہیں اوپر ہوگا۔ کافر تو جہنم کے اندر جائیں گے، اور یہ جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہوگا، جنت کے اندر اعلی علیین کے اندر ان کا درجہ بہت بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رب العزت رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ تو یہ جو کافر مذاق اڑاتے تھے نا ایمان والوں کا، کہ دیکھیں جی یہ درویش، یہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، یہ درویشانہ حالت میں رہنے والے، جن کو دنیا کی کوئی فکر نہیں، ہر وقت بس آخرت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے تو یہ ذکر کیا کہ ان کا درجہ قیامت کے دن بہت بلند ہوگا۔ دوسرا اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر ان کو پیسہ اور رزق ان کو زیادہ نہیں مل رہا تو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت بغیر حساب کے دینے پر، رزق دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور قیامت کے دن تو اللہ رب العزت نے بغیر حساب کے رزق دینا ہی دینا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو، ایمان والوں کو، متقی پرہیزگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بغیر حساب کے رزق دینا ہے قیامت کے دن، وہ کیا ہوگا؟ وہ جنت ہوگی، اور جنت کی نعمتیں ہوں گی، وہ بغیر حساب کے ہوں گے۔ بغیر حساب کے اللہ رب العزت اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا، بغیر حساب کے اللہ رب العزت جنت اور جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح سے دنیا کے اندر بھی رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتیں جو کہ جنت کی شکل میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نعمتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اپنی گرفت اور اپنی پکڑ سے اور اپنے عذاب سے بچائے رکھے، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے پہلے ختم کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ صف بندی کیسے ہونی چاہیے، نماز کے اندر صف بندی کیسے ہونی چاہیے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صف بندی میں لاپرواہی کا ارتکاب کرتے ہیں، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کوئی آگے کھڑا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہے، کوئی مل کے کھڑا ہے تو کوئی مل کے نہیں کھڑا ہوا، درمیان میں فاصلہ ہے۔ تو پھر آخر یہ صف بندی ہونی کیسے چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کا خاص اہتمام فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بھی ذکر فرمائی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی، اللہ رب العزت رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے ایسے لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو الذین یتراصون فی الصف، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو صفوں کے اندر مل کر کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں پر، مل کر کھڑے ہونے والے لوگوں پر اللہ کی طرف سے رحمت بھی نازل ہوتی ہے، دوسرا فرشتے ایسے لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ثابت ہوا کہ مل کے کھڑا ہونا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں برابر کرتے تھے، سامنے سے صفیں برابر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرماتے تھے سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو برابر کر لو، فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، کیونکہ صف کو برابر کرنا یہ نماز کو مکمل کرنے میں سے ہے۔ یعنی نماز کیسے مکمل ہوتی ہے؟ تب مکمل ہوتی ہے جب آپ صف کو برابر کرتے ہیں۔ تو صف میں ایک تو سب کو مل کے کھڑا ہونا چاہیے، اور درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ سد الفرج ولا تذروا الفرجات للشیطان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم مل کر کھڑے ہو اور خالی جگہ کو پر کرو، اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر دو بھائیوں کے درمیان خالی جگہ ہو تو وہاں پر کیا آتا ہے؟ شیطان آتا ہے، لہذا مل کے کھڑا ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام آخر کس طرح سے صف بندی کرتے تھے۔ صحابہ کرام مل کر کھڑے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری جو کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے احادیث میں سے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ کان یلزق احدنا کعبہ بکعب صاحبہ،
کہ ہم میں سے ایک شخص اپنے ساتھی کے ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے ملاتا تھا، پیر کے ساتھ پیر ملاتے، ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے ملاتے، اور وَكَتِفَهُ بِكَتِفِ صَاحِبِهِ، اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ ملاتے تھے۔ تو لہٰذا ٹخنے ملا کر، یعنی یہ جو مثلا یہ جو نشان لگا ہے صف میں کھڑا ہونے کے لیے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ سامنے سے آپ صف کو برابر کریں، نہیں، آپ کو پیچھے سے ٹخنے ملا کے کھڑا ہونا چاہیے۔ آگے چونکہ پیر ایک جیسے نہیں ہوتے، برابر نہیں ہوتے، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اور لمبے چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ اگر پچھلی طرف سے ٹخنوں کو ملا کے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کے صف بالکل برابر ہوگی۔ تو اس طرح سے مل کر کھڑے ہونے چاہیے، اور درمیان میں خلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے، کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے کھڑے ہوں۔ اور پھر کھڑے ہونے کے لیے میرے بھائیو ایک انداز بڑا غلط ہے بعض لوگوں کے اندر، کہ وہ ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ کی جو جسمانی ساخت ہے نا، جسم جو آپ کے ہے، اپنے جسم کے مطابق اپنے پیر کھولیں، بس نہ تو بہت زیادہ تنگ کریں اپنے پیروں کو اور نہ بہت زیادہ کھلا کریں، بلکہ اپنے جسم کے مطابق اپنے پیر کھولیں۔ اس طرح سے آپ اگر پیروں کو پیروں کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا، آپ کے کندھے بھی کندھوں کے ساتھ ملیں گے۔ لیکن اگر آپ چوڑے ہو کے کھڑے ہوں گے پھر آپ کے پیر تو مل جائیں گے لیکن کندھے نہیں ملیں گے۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ اور صحابہ کرام کے طرز عمل پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔